بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، رمضان 2020 آپ کا مبارک ہو۔ تقبل اللہ منا صیامکم و قیامکم۔ اللہ ہمارے روزوں کو، ہمارے قیام کو قبول کرے اور رمضان 2020 اچھے سے ہمیں اپنے گھروں میں عبادت کے ساتھ گزارنے کی توفیق دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان 2020 کی پلاننگ میں ہم نے آپ کے سامنے 20 پلان پیش کیے ہیں۔ وہ ہیں آپ کی اور ہماری رمضان کے دن اور رات کو بہتر بنانے کے لیے، ہماری عبادت کو اچھا بنانے کے لیے اور روزے کے جو مقاصد ہیں انہیں حاصل کرنے کے لیے۔ آئیے ایک مقصد جو رمضان 2020 کی پلاننگ کا 21واں پلان ہے، جس میں ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسے ایشو پر بات کریں جو ملت اسلامیہ کا ہندوستان میں، ہمارے اس ملک بھارت میں ایک بڑا اہم ایشو ہے۔ وہ ہے رمضان 2020 اور اسلامی مدارس و مراکز، اسلامی سینٹرز، دعوی سینٹرز، ایجوکیشن سینٹرز، اکیڈمک سینٹرز اور اسی طرح اسلامی مدارس۔ ناظرین کرام، لاک ڈاؤن کی وجہ سے جہاں آپ اپنے گھروں سے نہیں نکل سکتے ہیں، وہیں اسلامی مدارس کے لوگ بھی آپ تک نہیں پہنچ سکتے۔ ان کا پہنچنا ناممکن ہے، اور بہتر ہے کہ جیسے آپ اپنے گھروں پر بحفاظت اپنی زندگی اور اپنے رمضان گزار رہے ہیں، اہل مدارس اور اسلامی مراکز اور سینٹرز اور اکیڈمیز کے لوگ بھی اپنی جگہوں پر رمضان کی عبادت اور رمضان کے دنوں کو اچھے سے گزاریں۔ لیکن یہ مدارس اور مراکز، یہ دعوتی سینٹرز، یہ اکیڈمیز، یہ ساری چیزیں، یہ سب کچھ یہ انحصار کرتی ہیں آپ کے ذاتی تعاون پر۔ ملت اسلامیہ کا تعاون، آپ کی زکوٰۃ کا ایک حصہ جو جس طرح دیگر اور مدوں کے لیے ہے، اسی طرح مدارس اسلامیہ کے لیے ہوتا ہے۔ اور یہ ہندوستان کے مسلمانوں کا ایک عظیم الشان کارنامہ ہے کہ انہوں نے اور ان کے اہل خیر حضرات نے بڑی توجہ کے ساتھ، بڑی یکسوئی کے ساتھ اور بہت ہی سخاوت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ ان دین کے قلعوں کو محفوظ رکھا ہے، اس کی آبیاری کی ہے، اس کی حفاظت کی ہے، اس کو آگے بڑھایا ہے، اس کی پرورش کی۔ اور یہی مدارس اور مراکز اپنی بہت ساری کمزوریوں اور خامیوں کے باوجود اس مہان بھارت میں امت مسلمہ کے لیے اور اس ملک کے لیے روشنی کا مینار ہے، قومی یکجہتی کی پہچان ہے، دین سیکھنے اور سکھانے والوں کے سینٹر ہیں، ان کی مراکز ہیں، ان کی جگہیں ہیں۔ اس لیے رمضان 2020 میں آپ کو اپنی پلاننگ میں انہیں بھی شامل کرنا ہے، اس لیے کہ ان کے سامنے بھی آئندہ پورے سال کا مسئلہ ہوگا، پورے سال کا بجٹ ہوگا۔ اس رمضان میں وہ آپ کی خدمت میں پہنچ کر مختلف سفر کی صعوبتوں کو برداشت کر کے اور مختلف علاقوں میں پہنچ کر خاص طور پر اہل خیر حضرات سے وہ
آپ کے اس قیمتی تعاون کو اکٹھا کرتے تھے جو ان کا سالانہ بجٹ ہوا کرتا تھا، جس کے ذریعے وہ اپنے اساتذہ کی تنخواہیں دیتے تھے، جس کے ذریعے وہ غریب بچوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرتے تھے، جس کے ذریعے وہ ایسے کمزور بچوں اور بچیوں کو ہاسٹل میں رکھ کر تعلیم دیتے تھے جو عام حالات میں اپنی فیس نہیں ادا کر سکتے۔ وہ اس کے ذریعے بہت سارے دعوتی پروگرام چلاتے تھے، بہت سارے ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں جس کے ذریعے ملت اسلامیہ کی بقا اور اس کے ترقی کا راز اس میں پنہاں ہے، اور یہ ضروری ہے۔ اس لیے ناظرین کرام، آئیے رمضان 2020 کی پلاننگ میں مدارس، اسلامی مراکز، دعوتی سینٹرز، حتیٰ کہ وہ شخصیات، وہ افراد جو اسلام کے لیے کتابوں کے لکھنے، تصنیفات کا کام کرتے ہیں، تحقیقات کا کام کرتے ہیں، ریسرچ کا کام کرتے ہیں، بہت سارے وہ کام کرتے ہیں جس کے لیے نہ انہیں سرکاری امداد ملتی ہے اور نہ سرکاری امداد کے لیے وہ جاتے ہیں اور نہ جانا مناسب ہے۔ وہ منحصر ہے آپ کے تعاون پر۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس لاک ڈاؤن نے بہت کچھ آپ کے معاش کو بھی ڈسٹرب کیا ہے، لیکن ہمیں امید ہے اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات مدارس پر ضرور توجہ دیں۔ یہ مدارس، ان کا بقا ملت اسلامیہ کا بقا ہے، ان کی اصلاح ہونی چاہیے، ان میں بہت ساری بہتری آنی چاہیے، ان میں بہت سارے پروگریسو پروگرام ہونے چاہیے، ان کو ماڈرن آج کے ایج سے جڑنے اور جوڑنے کا کام ہونا چاہیے۔ لیکن یہ سب کب ہوگا؟ جب یہ باقی رہیں گے۔ یہ سب کب ہوگا؟ جب یہ زندہ رہیں گے۔ یہ سب کب ہوگا؟ جب یہ اپنے بجٹ پر مضبوط ہوں گے۔ اس لیے آئیے ناظرین کرام، خاص طور پر اہل خیر حضرات، ہم ماحول بنائیں کہ کم از کم مدارس کو دینے والی رقم وہ اپنے پاس محفوظ رکھیں گے۔ جن مدارس کے پاس اکاؤنٹس ہیں اور آپ انہیں اکاؤنٹس میں بھیج سکتے ہیں، آپ انہیں براہ راست اکاؤنٹ میں بھیج دیں گے۔ جو آپ کے قریب مدارس ہیں جہاں جا کر آپ دے سکتے ہیں یا جن کو بلا کر آپ دے سکتے ہیں، ان تمام پابندیوں کے ساتھ جو آج سوشل ڈسٹینسنگ کے لیے ضروری ہے، جو آج کے ماحول میں لاک ڈاؤن کے قوانین اور اس کے ضوابط کو فالو کرتے ہوئے آپ کر سکتے ہیں، تو آپ انہیں دے دیں۔ لیکن زیادہ تر ایسا ہوگا کہ آپ ایک لفافہ بنائیں، آپ ایک جگہ بنائیں، آپ ایک اماؤنٹ متعین کریں اور وہ محفوظ رکھیں، اور لاک ڈاؤن کے بعد جب یہ مدارس آپ تک پہنچیں یا آپ ان تک پہنچنے کی پوزیشن میں آئیں تو آپ ان کا تعاون کریں۔ اہل خیر حضرات اور ہمارے ناظرین اس پر توجہ دیں۔ مدارس اسلامیہ ہندوستان میں بہت بڑے پیمانے پر دین اور دین کی تعلیم کا کام کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے حافظ آج 2020 کی اس رمضان میں ہمارے آس پاس کم ہیں۔ یہ حفاظ اگر آپ چاہتے ہیں کہ زیادہ تعداد میں ہو تاکہ بڑے پیمانے پر آپ قرآن مجید کو سن سکیں، اگر آج ہر ایریے میں، ہر محلے میں، ہر گھر میں حفاظ کرام ہوتے تو آپ تراویح کے لیے پریشان نہ ہوتے، ہر جگہ آپ تراویح قائم کرتے۔ آج مسجدوں میں تراویح نہیں ہو رہی ہے یا محدود پیمانے پر ہو رہی ہے، آج ہزاروں جگہوں پر تراویح ہوتی، لیکن کب؟ جب ہمارے پاس حفاظ کرام ہوتے۔ ناظرین کرام، ہمارے پاس یہ کب ہوگا؟ جب ہم حفظ کے اداروں کو تقویت دیں گے، جہاں حفظ کرتے ہیں بچے ان کو تقویت دیں گے۔ اور میں آپ سے بہت صاف کہنا چاہتا ہوں کہ ان مدارس کا حق ہے، انہیں آپ کو باقی رکھنا ہے، ان کی فکر آپ کو کرنی ہے۔ ان کو ضرورت ہے اس ملت کے تعاون کی، اور ملت کو ضرورت ہے ان کی، اس ملک کو ضرورت ہے ان کی۔ ان مدارس کے لوگوں نے ملک کو بنانے میں، ملک کو انگریزوں سے آزاد کرانے میں، ملک کی تعمیر و ترقی میں بڑا رول ادا کیا ہے۔ آج لاکھوں بچے جو ان مدرسوں میں پڑھتے ہیں وہ خود ذاتی طور پر کمزور بیک گراؤنڈ کے ہوتے ہیں، وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوتے ہیں کہ اعلیٰ اداروں میں جا کر یا فیس والے اداروں میں جا کر، حتیٰ کہ مدرسوں میں جہاں فیس لگتی ہے وہاں جا کر وہ فیس دے کر نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ وہ آتے ہیں، کچھ تعلیم حاصل کرتے ہیں، حوصلہ دکھلاتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، اور پھر وہ تعلیم یافتہ ہو جاتے ہیں۔ تعلیم یافتہ نسل جو مدارس سے نکل رہی ہے، اگر اسے آپ کو جاری رکھنا ہے تو آپ کو اس کے تعاون کو جاری رکھنا ہوگا۔ آپ اس لاک ڈاؤن کے ماحول میں اس کے تعاون کو سیف رکھیں گے، محفوظ رکھیں گے، اپنے پاس امانت سمجھیں گے۔ جیسے یہ مدارس امانت ہے، ویسے ان کا تعاون بھی آپ کے پاس امانت ہے۔ وہ امانت آپ ان کا اپنے پاس رکھیں گے، اور جب لاک ڈاؤن ختم ہوگا تو انشاءاللہ مدارس کو آپ سونپیں گے۔ مدارس سے بھی ہماری ایک اپیل ہے، اس لاک ڈاؤن نے آپ کی زندگی کو بھی بدل دیا ہے، آپ کے انداز کو بدل دیا ہے۔ آپ جس
چیز کے عادی ہو گئے تھے، جس روٹین کے عادی تھے، اس میں چینجنگ آ گئی، وہ ایک سر الٹ پلٹ کا شکار ہو گیا۔ اس لیے آپ کو بھی اپنے نظام میں کچھ ضروری تبدیلی لانی ہوگی، آپ کو بھی ملت اسلامیہ اور ملک کے لیے اپنے آپ کو کچھ بدلنا ہوگا، آپ کو اپنے سسٹم میں، اپنے نظام میں اس طرح کی چیزوں کو شامل کرنا ہوگا جو آئندہ حالات کی بنیاد پر اس زمانے کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے وہ کام کر سکے، وہ انداز اختیار کر سکے جو آج کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ مدارس کے ذمہ داران اس پر توجہ دیں گے۔ آپ کے پاس بہت بڑی امانت ہوتی ہے ملت کی، ملک کے سپوت آپ کے پاس ہوتے ہیں، بچے آپ کے پاس ہوتے ہیں، بچیاں آپ کے پاس ہوتی ہیں، آپ ان کو تیار کرتے ہیں، آپ انہیں ملک کے لیے اور ملت کے لیے بڑا قیمتی بنا کر تیار کریے۔ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اب آپ سوچئے اور جانیے اور غور کیجئے کہ آئندہ آپ کو رمضان کے بعد اپنی پلاننگ کو بہت مضبوط کرنا ہے۔ انشاءاللہ ملت آپ کا خیال رکھے گی اور آپ ملت کا خیال رکھیں گے، ملک کے باشندے آپ کا خیال رکھیں گے، آپ ملک کے لوگوں کا خیال رکھیں گے، لوگ آپ کے کام آئیں گے، آپ ان کے کام آئیں گے، آپ کا اور معاشرے کا ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچمنٹ وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا، معاشرے کے لیے بہتر ہوگا۔ انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ مدارس اسلامیہ کی حفاظت فرمائے اور انہیں ملک اور ملت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔